اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتطمعون، کیا اے ایمان والو تم توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ یہ اہل کتاب تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے. وقد کان فریق منہم، حالانکہ تحقیق ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ یسمعون کلام اللہ، کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے. ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کر دیتے تھے، اس کو بدل ڈالتے تھے. من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ بھی لیتے تھے. وہم یعلمون، اور وہ اس بات کو جانتے بھی تھے، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی کلام کے اندر تبدل کر دیتے، اس کو تحریف کر دیتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ملاقات کرتے ایمان والوں سے تو کہتے قالوا آمنا، اچھا ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ان میں سے بعض کی طرف تو قالوا، وہ کہتے أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم ان مسلمانوں سے بیان کرتے ہو بما فتح اللہ، ان باتوں کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دی ہیں. بما فتح اللہ علیکم، جن کا اظہار اللہ نے تمہارے اوپر کیا ہے. لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ مسلمان جھگڑا کریں تم سے بہ، ان باتوں کے ساتھ، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون، کیا تم جانتے نہیں ہو. اولا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما یسرون و ما یعلنون، ان باتوں کو جن کو وہ چھپاتے ہیں اور جن باتوں کو وہ ظاہر کرتے ہیں. ومنہم امیون، اور ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں، ان میں سے اہل کتاب میں سے. لا یعلمون الکتاب، کہ وہ کتاب کو نہیں جانتے. الا امانیہ، مگر چند آرزویں ہیں جن کے اوپر وہ چل رہے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہے وہ لوگ مگر گمان کرتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ. ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہتے ہیں کہ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ خریدیں وہ اس کتاب کے بدلے میں، اس تبدل کے بدلے میں، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس میں جو لکھا ان کے ہاتھوں نے. وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس میں جو وہ اس کتاب کے ذریعے جو ہے کماتے ہیں، ان کی کمائیوں پر بھی ہلاکت. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75، 76، 77، 78 اور 79، یہ 5 آیتیں آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں. آپ نے اس کا ترجمہ بھی سنا. گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کی بہت سی بیماریاں، بہت سی برائیاں، ان کا تذکرہ ہو چکا ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سی نشانیاں دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل کے دل پھر بھی سخت ہو گئے، بلکہ پتھر ہو گئے، اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ بعض پتھر بھی مفید ہوتے ہیں، کہ جن میں سے مخلوق خدا کو پانی کی سیرابی ہوتی ہے، بعض پتھروں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، بعض جو ہے یہبط من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے گرتے رہتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو. لیکن ان میں پتھروں والی کوالٹی بھی نہیں ہے، ان کے اندر بالکل کوئی کام نہیں ہے. یہ انتہائی سختی کے اندر ہے ان کے دل، اور خرابیاں ہی خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی. تو اس جو ہے آیت کے اندر، ان آیات کے اندر جو درس کے اندر ہیں، ان میں بھی یہود کی بعض خرابیوں کو ذکر کیا گیا ہے. لیکن توجہ مسلمانوں کی طرف ہے کہ مسلمانوں تم وہ کام نہ کرنا جو یہودیوں نے کیے. برائیاں یہودیوں کی بتائیں، لیکن عبرت مل رہی ہے مسلمانوں کو، آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اب پہلا ارشاد مسلمانوں کو کہا کہ افتطمعون، کہ ان یؤمنوا لکم، اے اہل ایمان، کیا تم توقع کرتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے. فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ بڑی بدبخت قوم ہے، یہ تمہاری بات کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے. یہ لوگ دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے. گویا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ بات سمجھا دی کہ گمان مت کرو، یہ تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے. کیونکہ شرکت 2 وجہ سے ہوتی ہے. شرکت کی 2 وجوہ ہوتی ہے، 2 وجوہ کی بنا پر شرکت ہو سکتی ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ یا تو کوئی شخص
دوسرے کا مقتدا بن کے ساتھ چلے، بڑا بن کے چلے، باقی سارے اس کے پیچھے ہوں، یا یہ ہے کہ وہ اس کے تابع ہو کے چلے اور مقتدا ان کا کوئی اور ہو، کسی طرح تو مان کے چلے۔ تو جب ان دونوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو مل کر چلنا محال ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ جیسے جماعت ہوتی ہے، جماعت والے جاتے ہیں تو ایک امیر ہوتا ہے، باقی سارے اس کے تابع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، امیر کی بات مانی جاتی ہے۔ اور جو ہے اگر ان میں سے یا امیر ہوگا یا تابع ہوگا، یا مقتدا ہوگا یا پیچھے مقتدی ہوگا، دونوں چیزیں ہوں۔ اب یہ یہودی، ان کے اندر نہ مقتدا بننے کی اہلیت ہے نہ تابع بننے کی صلاحیت ہے۔ یہ لوگ مقتدا اس لیے نہیں بن سکتے کہ ان کی فکر خراب ہو چکی ہے، ان کی ذہنیت بگڑ چکی ہے اور ان کا دین جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، تو انہوں نے تحریف کر دی ہے، اپنے دین کو تبدل کر دیا، بدل دیا۔ اور اسی طرح تابع وہ شخص ہوتا ہے جو منصف مزاج ہو، ٹھیک ہے، جو انصاف والا ہو اور بے لوث ہو، وہ آدمی مقتدی بن سکتا ہے، تابع بن سکتا ہے۔ تو ان کے اندر یہ کوالٹی بھی نہیں ہے، منصف بھی نہیں ہے، انتہائی بے انصافیاں ہیں، بے لوث کہاں ہے، ہرس، لالچ اور بغض، کینہ ان کے دلوں میں جو ہے بھرا ہوا ہے۔ تو اس لیے نہ یہ مقتدا بن سکتے ہیں نہ یہ مقتدی بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے اے ایمان والو، تمہارے دل کے اندر اگر ابھی تک کوئی امید ان کے بارے میں ہے تو اس کو منقطع کر دو کہ یہ ایمان لائیں گے۔ یہ انتہائی پرلے درجے کے، انتہائی درجے کے متعصب ہیں، ضدی ہیں، انادی ہیں اور ہیلا ساز ہیں، ہر بات میں ہیلا کرتے ہیں اور فریب دہندہ ہیں، لوگوں کو فریب دیتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں۔ تو دنیا کی خاطر جب انہوں نے اپنا دین بگاڑ دیا، ان کا یہ مشغلہ بن گیا، تو اب ان سے کسی بھلائی کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ تو اس پہلے جملے میں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اس میں اللہ نے اس ایمان والوں کی گویا کہ جو امید تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ لوگ ان پر اتنی زیادہ امید نہ رکھیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے اللہ نے ان لوگوں کی حالت کو بیان فرمایا وقد کان فریق منہم، ایک فریق ان میں ایسا تھا کہ یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے سنتے تھے کہ تورات پڑھی جا رہی ہے اور وہ سن رہے ہیں، لیکن ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کے بعد اس کو تحریف کر دیتے تھے، اس کو بدل دیتے تھے، من بعد ما عقلوہ، سمجھتے بوجھتے، ان کو پتا تھا یہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو جان بوجھ کر اللہ کی کتاب تورات کے اندر انہوں نے تحریف کی۔ اب یہاں تحریف سے کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ تو بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے گئے تاکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیں کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے، مگر ان لوگوں نے یہ تحریف کی کہ جب واپس آئے تو کہا کہ بے شک یہ کتاب اللہ نے دی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب دی ہے، مگر اللہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے جو احکام ہیں ان پر سختی سے عمل کرنے کا حکم نہیں ہے، جو چیز تمہیں آسان لگے اس پر عمل کر لینا، جو آسان نہ لگے اس کو چھوڑ دینا۔ دیکھیں اللہ کا کلام، ایک تو تھا تورات میں بھی تبدیلی کرنا کتنی بڑی سختی، ایک اللہ نے ہم کلام ہو کے ان کو باتیں بتائیں، ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ایک کلام تھا، اس کلام کو سن کے پھر اس کے بعد اس میں تحریف کر دی، جب آ کے قوم کو بتا رہے ہیں تو قوم کو غلط بتا رہے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے، لیکن جو ہے آسان چیزوں پر عمل کر لینا، جو تمہیں مشکل لگے، جن پر عمل نہ ہو سکے اس کو چھوڑ دینا، یہ تحریف کر دی۔ اسی کی طرف بعض مفسرین فرماتے ہیں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک قوم ایسی تھی کہ یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے، اللہ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، پھر ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کے اندر تحریف کر دیتے تھے، اس کو سمجھنے بوجھتے ہوئے سمجھ کر بھی اس کے اندر تحریف کرتے تھے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو اہل کتاب تھے، خصوصاً جو یہودی تھے، ان کی تحریف کی بھی واضح مثالیں موجود ہیں۔ آگے آئے گا کہ یہودیوں کا یہ وتیرہ تھا، ان کی یہ عادت تھی کہ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا دین سچا ہے، کہ یہ حضور سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیشن گوئیاں حضور علیہ السلام کے متعلق تورات کے اندر بیان کی ہیں وہ سب کی سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پوری اترتی ہیں، یہ بات یہ جانتے تھے، یہودی اس بات کو جانتے تھے، مگر اس کے باوجود لوگوں کو صحیح بتانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضور کی جو صفات خود جانتے تھے
ان کے ربانیین، ان کے جو علماء تھے، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ تورات میں حضور علیہ السلام کے متعلق جو بیان کردہ نشانیاں تھیں ان کو چھپاتے تھے لوگوں سے۔ جب لوگ پوچھتے تھے بھائی وہ جو آپ کہتے تھے اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، نبی آخر الزمان آئیں گے، تو ہمیں ذرا ان کی نشانیاں تو بتاؤ، ادھر حضور نے دعویٰ کر دیا ہے، ہم پہچانے تو صحیح۔ ان کو کہتے تھے وہ نشانیاں ابھی ہم نہیں آپ کو بتائیں گے، وہ چھپا دیتے تھے، ان کو نہیں بتاتے تھے۔ اور بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ جو ہے نشانیاں موجود تھیں تورات کے اندر، کہ حضور کا حلیہ موجود تھا کہ آپ خوش شکل ہوں گے، یہ آیات موجود تھی تورات میں، آپ علیہ السلام کی شکل خوبصورت ہوگی اور آپ کے بال گنگریالے ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری نشانیاں ایسی تھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تورات کے اندر موجود تھی۔ اب جب ان پر زور پڑتا تو حضور کی نشانیوں کو بدل دیتے۔ اب آنکھیں، حضور علیہ السلام کی آنکھیں سیاہ ہوں گی، یہ تورات کے اندر لکھا ہوا تھا۔ اب خوش شکل کی جگہ وہ بدل کے کیا دیتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل درمیانی ہوگی۔ بال گنگریالے تھے، یہ لکھی ہوئی بات تھی، اب اس کی جگہ کہتے ہیں ان کے بال بالکل سیدھے ہوں گے اور آنکھیں ان کی سیاہ ہوں گی، تو اس کی جگہ بتاتے ہیں ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ یعنی اس طرح جہاں پہلے تو کوشش کرتے کہ حضور کی وہ صفات، وہ حضور کی حمد، وہ اوصاف جو تورات میں ہیں ان کو چھپائیں، لوگوں کو نہ بتائیں، تو اگر بتانا پڑ جاتا، کہیں مجبور ہو جاتے تو ان جو ہے نشانیوں کو بدل دیتے، تو یہ بھی تحریف ہے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اس تحریف کی طرف اشارہ ہے جو حضور کے زمانے میں ہو رہا ہے، کہ تم اس کو جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ حضور کی نشانیاں ہیں، تمہاری تورات میں موجود ہے اور تم حضور کے لیے انتظار کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود تم جو ہے حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لا رہے۔ تو اس کو قرآن مجید نے یہاں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ اس بات کو جانتے بھی تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو نہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے تو قالوا، کہتے آمنا، ہم تو ایمان لائے۔ یہودیوں میں سے جو چند ایک بندے ایمان لائے، تو چونکہ منافقین تھے تو وہ کہتے جی ہم آپ پر ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو ان کو کہتے قالوا، یار تمہیں عقل نہیں ہے، تو اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہر کی ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو کئی یہودی کہہ دیتے تھے کہ بھائی واقعی ہم نے تورات پڑھی ہے، تورات میں حضور علیہ السلام کی نشانیاں موجود ہیں، تو یہ باتیں جب مسلمانوں سے کرتے تو یہ لوگ آگے ان کو کہتے بھائی یہ تم جا کے مسلمانوں سے کیوں ایسی باتیں کرتے ہو، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ مسلمان جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ بھی ان باتوں کے ذریعے عند ربکم، تمہارے رب کے سامنے۔ یعنی تم مسلمانوں کو تورات کے احکام سے کیوں آگاہ کرتے ہو جن میں لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان کی یہ نشانیاں ہیں، اور یہ کہ تورات قرآن پاک کی تصدیق کرتی ہے، یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ایسی باتیں اہل ایمان کو نہ بتاؤ، یہ آخرت میں، یعنی جھگڑا کب کریں گے، جب ہم مر جائیں گے، آخرت میں یہ اسی سے تمہارے خلاف دلیل قائم کریں گے کہ اے اللہ ان لوگوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہماری تورات میں یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ حضور کے اوصاف لکھے ہوئے ہیں، اوصاف حمیدہ موجود ہیں، اب اسی سے یہ تمہارے خلاف جھگڑا کریں گے۔ تو اس لیے آگے فرماتے کہ افلا تعقلون، تمہیں اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کون سی بات مسلمانوں سے کرنی ہے، کون سی بات نہیں کرنی۔ ان کی مجلسوں میں جاتے ہو اور تم وہاں جا کے یہ ساری باتیں ان کو کہہ دیتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی چالاکیوں کے متعلق کہ ان کی ہوشیاری کسی کام کی نہیں ہے۔ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر اس بات کو جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں یا جو باتیں یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ پھر وہی نازل کریں گے اور قرآن مجید کے اندر حضور کو بتا دیں گے کہ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ باتیں ان کی ساری نازل ہو گئی۔ اب یہ انہوں نے آپس میں کہی تھی، علیحدہ کہی تھی، اللہ نے ان کو آیات بنا کے حضور علیہ السلام پر نازل کر دیا کہ یہ آپس میں اس طرح کی باتیں کر۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اولا یعلمون، کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جتنا مرضی چھپائیں یا جتنا مرضی اپنی مجلسوں میں الگ الگ ہو کے سرگوشیوں میں یہ باتیں کریں، لیکن اللہ تو جاننے والے، اللہ تو دلوں کے بھید جاننے والے۔
تو یعنی گویا کہ اللہ نے ان آیات میں ان کی منافقت کو کھول دیا۔ اب ایک گروہ تو یہ تھا، اور دوسرا گروہ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، کہ ان میں سے ان پڑھ لوگ تھے۔ یہ تو اہل کتاب پڑھے لکھے ان کے علماء تھے جو آپس میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے، یا عوام میں سے وہ لوگ تھے جو علم کو جانتے تھے اور دین کو جاننے والے تھے۔ ایک گروہ تھا جو بالکل ان پڑھ تھے، لا يعلمون الکتاب، اللہ کہتے ہیں ومنہم امیون، ان میں سے ان پڑھ لوگ تھے، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے تھے۔ پھر ان کے پاس تھا کیا؟ الا امانیہ، چند آرزویں تھیں جن کا ذکر آگے آئے گا۔ ایک آرزو ان کے پاس یہ تھی کہ جنت صرف یہودیوں کے لیے وقف، بس جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں نا ہر قوم میں، جاہل لوگ، بس ان کو پیروں نے، ان کو کسی نے یہ باتیں چند سکھائی ہوتی ہیں، اسی کو لے کے وہ چلتے ہیں، عمل کچھ بھی نہیں کرتے۔ بس حسین آپ کو بخشا لیں گے، کوئی نماز روزہ نہ کرو، کوئی بھی کچھ نہ کرو۔ اب عیسائیوں کو جو ان پڑھ تھے، جو جاننے والے تھے وہ تو جانتے تھے، ان کو سکھایا گیا بھائی عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جگہ صلیب پہ چڑھ گئے ہیں، انہوں نے قربانی دے دی، اب عیسائی جو مرضی کرتے رہیں، اب جو ہے وہ قربانی ہو چکی ہے، کفارہ ہے، ان کا صلیب پر چڑھنا یہ کفارہ ہو چکا ہے، اب سارے عیسائیوں کی طرف سے انہوں نے کفارہ دے۔ اب اس دوسرے گروہ ان پڑھ گروہ کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ الا امانیہ، چند آرزویں ان کے پاس تھیں جن میں یہ ان کو سہارا پکڑ کے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک آرزو یہ تھی کہ جنت صرف یہودیوں کے لیے وقف ہے جی، یہ پورے یہودیوں میں بات پھیلی ہوئی ہے کہ بھائی جنت تو بنائی یہودیوں کے لیے گئی ہے۔ اب ایک آرزو ان کی یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور قیامت کے دن کسی یہودی کو جس نے ختنہ کیا ہوگا اس کو جہنم میں نہیں گرنے دیں گے۔ یہ آرزو بھی آگے آئے گا قرآن میں، یہ ساری آرزویں ان کی۔ تو اب یہ عجیب آرزو انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ بھئی ہم تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل سے ہیں، آگے سارے ہمارے بڑے تو وہی ہیں، دادا ہیں وہ ہمارے، تو وہ تو جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے، کسی یہودی کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گے۔ تو اب ایک جو ہے آگے چند آیات کے بعد ایک آرزو اور تھی ان کی کہ بنی اسرائیل دوزخ میں نہیں جائیں گے، اگر چلے بھی گئے تو چند دن، الا ایام معدودات، چند دن دوزخ میں رہیں گے۔ کتنے دن؟ جتنے دن ان کے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی اتنے دن وہ دوزخ میں رہیں گے، اس دن کے بعد 40 دن یا اس دن سے زیادہ وہ دوزخ میں نہیں رہیں گے۔ یہ آرزو بھی ایک تھی ان کی۔ تو بنی اسرائیل کے جاہل اور ان پڑھ قسم کے لوگ ان آرزوؤں میں بیٹھے ہوئے، بلکہ ان کا عقیدہ یہاں تک تھا کہ اربوں کا جو مال ہے ان کا اس کو ہضم کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ سود کو حلال کرنے کے لیے طرح طرح کی تعویلیں وہ کرتے تھے، رشوت کو جائز قرار دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے ہیں، بس اپنے گمان پہ چل رہے ہیں، جو دل میں بات آئی ہے اسی کو عقیدہ بنا لیا اور اسی پہ چل رہے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بھی آپ نظر دورائیں، جو آدمی بالکل گناہگار ہیں، کمزور ہیں، گناہگار تو ہم سارے ہی ہیں، سارے کمزور ہیں، لیکن جو بالکل دین پر نہیں چلنا چاہتا، آپ ذرا ان کے پاس بیٹھیں دیکھیں وہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے نہیں جی نہیں، ہمارے پیر بہت پہنچی ہوئی سرکار ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم کو بخشوائیں گے، ہم نے تو فلاں کا لڑ پکڑا ہوا ہے، ہم تو فلاں کے در کے بھکاری ہیں، ہم تو علی کے ملنگ ہیں۔ آپ دیکھیں گے، اور اسی پر ہمیں تو ہنسا آ جاتا ہے ان کی ان باتوں پر، لیکن وہ اس کو عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوئے، یعنی وہ ہم تو ہنستے ہیں کہ دیکھو کیسی باتیں کرتے ہیں۔ علی کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی، آپ خود اندازہ لگائیں، حضرت حسین کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی، تو یہ ملنگوں کے لیے کیسے معاف ہوگی؟ اتنی بات بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن انہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے کہ بھئی ہمیں بخشوائیں گے، ہم نے ان کا بھئی کیسے، جب آپ ان کے مقتدی ہی نہیں ہیں، ان کے پیچھے ہی نہیں چل رہے، ٹھیک ہے، میدان کربلا کے اندر بھی وہ قربانی دیتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کو قرآن کی تلاوت معاف نہیں ہے، ان کو اپنے درجات کی پڑی ہوئی ہے کہ ہمارا درجہ اللہ کے ہاں مزید بڑھتے سے بڑھتا چلا جائے، ہم اللہ کے قریب سے قریب ہوتے جائیں، اعمال کی طرف جا رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ان کے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور سجدے میں گرے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تو بھئی تمہاری کیسے بخشش ہوگی؟ ٹھیک ہے، جو ہے چرسوں کے چرس پی رہے ہو اور بھنگ کی بھنگ کوٹ رہے ہو، ٹھیک ہے، اور مزاروں کے اوپر بیٹھے ہوئے چادروں کی چادریں چڑھا رہے ہو اور سب کچھ کر رہے ہو، اور پھر کہتے ہو ہم علی کے ملنگ ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں۔ یعنی یہ ہمارے اندر بھی ہے،
تو یہ دوسرا طبقہ جو یہودیوں کا تھا، یہ ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ تھے، ان کو بھی اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ یہ ایسے لوگ تھے، ان کے پاس الا امانیہ، چند آرزویں تھیں جن کو لے کر یہ بس اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور اسی کے اوپر وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور اسی گمان کے اوپر چل رہے تھے۔ اب تحریف جو انہوں نے تورات میں کی، اس کے متعلق اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا حال یہ ہے کہ اس جرم کی بنا پر فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، یعنی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے، یعنی تورات لکھتے تھے، اپنے ہاتھ سے تورات لکھتے، وہ تورات کا حصہ نہیں ہوتا، اپنے ہاتھ سے بدل کے جو مرضی لکھ لیتے، ثم یقولون، پھر لوگوں کو کہتے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، یہ اللہ کی کتاب ہے، تورات ہے۔ یعنی کتنا بڑا ظلم ہے۔ اب قرآن کی آیات کو میں بدل کے اپنی طرف سے آیتیں بنا کے لکھوں اور اپنے مقتدیوں کو کہوں، لوگوں کو کہوں بھئی یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ وہی ہے۔ تو اللہ نے ہلاکت بھیجی ان لوگوں پر، یہودیوں پر، کہ ہلاکت ہے للذین، ان ہاتھوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے تھے کتاب یعنی تورات کو بیدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر وہ لوگوں سے کہتے تھے ھذا، یہ جو ہم نے لکھا ہے، یہ کتاب جو ہے من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ گویا اپنی تحریر کو اللہ کی تحریر کی طرف منسوب کرتے تھے، اس قدر ظالم تھے، یہ تحریف کرتے تھے۔ اور کیوں کرتے تھے؟ آگے اللہ نے فرمایا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے حقیر سا معاوضہ وصول کرے، لوگوں سے جو ہے وہ معاوضہ لے۔ اب یہ کس طرح کرتے تھے؟ مثال کے طور پر آگے آئے گا، سورہ اعراف کے اندر ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک زانی نے زنا کر دیا، اب زنا کی جو سزا ہے وہ قرآن مجید میں بھی یہی ہے اور تورات میں بھی یہی تھی کہ اگر وہ زانی شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے، اس کو بٹھایا جائے یا مٹی کے اندر آدھا دبا دیا جائے، پتھر مار 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 کے اس کو سنسار مر جائے، اس کی یہ توبہ ہے۔ اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کے لیے 80 کوڑے ہیں، اس کو کوڑے مارے جائیں۔ اب یہ سزا تورات میں بھی لکھی تھی، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ تحریف کرتے تھے۔ اور جب ان کے پاس کوئی غریب آتا، غریب کسی نے زنا کیا ہوتا تو اس کو یہی سزا دیتے تھے، بھئی نہیں تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر شادی شدہ ہوتا تو اس کو سنسار کرتے، غیر شادی شدہ ہوتا تو اس کو جو ہے وہ کوڑے مارتے۔ لیکن اگر کوئی امیر آتا، پیسے دینے والا، بھئی کوئی بات کر لو میرے لیے، کوئی مولوی صاحب کوئی حل نکالو نا میرے لیے اسلام سے، یعنی آج کئی لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں 3 طلاقیں دے کے پھر مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، جی کوئی صورت تو ہوگی نا، نکالو نا ذرا، آپ بات چیت کر لیتے ہیں۔ انہوں نے یہی سمجھا جس طرح عدالتوں میں جاتے ہیں رشوت دیتے ہیں، جی بات چیت کریں نا، جی کچھ کر لیں گے، آپ میرا کام کریں۔ تو یہی کام آگے یہودی ان کو کہتے تھے جو امیر ہوتے تھے۔ اب یہ کیا کہتے تھے؟ ہاں جی آپ کے لیے شک موجود ہے، آسانی ہے۔ تو وہ کیا ہے جی کہ تورات کے اندر ایک شک علیحدہ سے یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی مالدار ہے اور وہ زنا کر لیتا ہے تو اس کے لیے سزا صرف اتنی ہے کہ اس کا منہ کالا کیا جائے اور گدھے پر سوار کر کے شہر کے اندر پھرا دیا جائے، بس یہ اس کی سزا ہے، یا اس سے جرمانہ لیا جائے، آپ اس سے جرمانہ وصول کریں۔ تو یہ نہیں، یہ کام کرتے تھے۔ اب یہ تحریف بھی ہوئی، اللہ نے یہ اس بات کو یہاں کہا کہ ایک تو یہ کہتے تھے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھا، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بھئی یہ حکم اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے، بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تورات میں ہے جی۔ کیوں کہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس کی وجہ سے وہ حقیر معاوضہ، تھوڑے پیسے وصول کرنا چاہتے تھے۔ پیسوں کے لیے ان ظالموں نے اللہ کی کتاب کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی بدل دیا۔ یعنی یہ اللہ کتاب الہی میں تحریف جیسی کبھی حرکت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ اس کے بھی مرتکب ہوئے ہیں، اس کا بھی ارتکاب انہوں نے کیا ہے، ان ظالموں نے جو ہے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ تو یہاں دراصل اللہ جو ہے مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم جو ہے تحریف نہیں کرنا، میری کتاب کو نہیں۔ آج دیکھیں تحریف کا دائرہ مسلمانوں تک وسیع ہو گیا ہے۔ آج کے دور میں انصاف کی نظر سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگوں کے عقیدے خراب ہو گئے، کتنے خود ساختہ اور جھوٹے عقیدے ہیں جنہیں آج کل کے نام نہاد مولوی قرآن و سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ قرآن و سنت کی طرف سے، یہ تحریف فی الکتاب و تحریف فی السنہ ہے جو چلی آ رہی ہے۔ آج قبر پرستی کو دیکھیں، قبر کو پوجنے کے لیے کتنی دلیلیں نکال لیتے ہیں ادھر ادھر سے۔
اور کتنی رسومات ہیں ہماری فاسد رسومات ہیں، ان پر دلیلیں ہیں۔ عید میلاد النبی جو ہے جس کا تصور ہی نہیں تھا، اس کے لیے کتنی دلیلیں بیان کرتے ہیں۔ بھئی نبی کی خوشی ہے، نبی کا آنا خوشی نہیں ہے، یعنی اصل جو حدیث ہے، جو چیز بتا رہی ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کرتے، اس سے الٹا مقصد لیتے ہیں۔ بھئی نبی کے آنے کی کس کو خوشی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے دن مقرر کرنا یا اس دن میں خوشی کرنا یہ کہاں سے جائز ہے، اس طرف نہیں آتے۔ بھئی دیکھو نبی سے زیادہ خوشی کسی عید، اس سے بڑی عید کون سی ہوگی؟ اب عام جو جاہل آدمی ہیں ان کا ذہن بنانے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ بھائی عام جو عیدیں ہیں ان سے زیادہ خوشی ہمیں حضور کی عید کی ہے، حضور کے آنے کی ہے۔ اب عام مسلمان کہتا ہے واقعی یار حضور سے محبت ہے، تو جب حضور آئے ہیں یہ تو ہمارے لیے اس سے بڑی عید ہے، وہ عید مناؤ جی، بس یہ دلیل بنائی اور عیدیں منانی شروع کر دی۔ اب ایصال ثواب کی حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ ایصال ثواب سے کون منع کرتا ہے؟ ہر روز کرو، روز میں 10 دفعہ ایصال ثواب کرو، قرآن پڑھ کے کرو، ٹھیک ہے، اور کھانا پکا کے لوگوں کو مستحقین کو دے کے کرو، کپڑا دو کسی کو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ کرو، کسی بیوہ کا چولہا جلاؤ، ٹھیک ہے، کسی کی بچی بیانے والی ہے اس کا شادی کروا دو، کوئی بھی صورت ہے آپ ایصال ثواب کرو۔ اب دیکھو جی ایصال ثواب نہیں ہے، اب ایصال ثواب کی حدیثیں پیش کر کے آگے سے کہتے ہیں دیکھو جی ایصال ثواب کی حدیثیں میں نے سنائی ہیں، تم کرو جی جمعرات کو، اب 40واں بھی کرو، 30واں بھی کرو، سال بھی کرو۔ بھائی اس ایصال ثواب کو، اس کی خاص شکل کو خاص دن کے ساتھ کوئی خاص نہیں کیا گیا۔ جب نہیں کیا گیا، حضور نے نہیں کیا، دین نے نہیں کیا، تو پھر یہ تو اپنی طرف سے تحریف کیوں کرتے ہو؟ اس کو کیوں دین بناتے ہو؟ دنوں کے ساتھ کیوں خاص کرتے ہو؟ کیفیت کے ساتھ کیوں خاص کرتے ہو؟ تو یعنی یہ ساری چیزیں ہم نے بھی تحریف دین کی ہے، ہمارے معاشرے میں بھی دین کے اندر تحریف ہوئی ہے، جو کام یہودیوں کا تھا۔ اس لیے میں نے کل بھی بیان کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر یہودیوں کی بیماریاں بھی آئیں گی، جو بیماریاں یہودیوں کی تھیں وہ بھی آئیں گی، اور حضور نے فرمایا کہ یہ نعل بنال، یعنی قدم بقدم ان کے ساتھ چلیں گے، جس طرح حتیٰ کہ حضور نے فرمایا جس ایک بل میں وہ گھسے ہوں گے، کسی بجو کی بل میں، تو یہ بھی ان کے پیچھے گھسیں گے اس میں۔ تو اس لیے میرے بھائیو خالص اللہ کی کتاب جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے، تو خالص احکام ہے، سیدھے سادہ دین ہے، کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، سیدھے سادے احکام ہے، اور ہم نے جتنی رسومات کی، جتنے جو ہے معاملات کیے، ہم خود ہی اس میں پھنسے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے، دین نے تو ہمیں کوئی مشکل میں نہیں ڈالا۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، ایمان والی، یا اللہ خیر والی، فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائیے، یا اللہ جب بھی موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی موت نصیب فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، قرآن اور سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، یا اللہ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجاہد، غازی، شہید اور دین کا داعی بنا۔ یا اللہ یہ جو دین کی صفات ہیں، یا اللہ یہ ساری صفات ہمیں ہماری نسلوں کو عطا فرما، یا اللہ اپنے دین کے لیے، دیر کے لیے، دور کے لیے قبول فرما، یا اللہ اپنے دین کی برکات ہمیں نصیب فرما، یا اللہ قرآن مجید جو ہماری اصلاح کے لیے آیا ہے، یا اللہ اس سے ہمیں اصلاح پکڑنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ پورے معاشرے میں اس کو نافذ فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا